السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بحث و مباحثے کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ہم نے سوچا کہ ہم مسئلہ فلسطین کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ حضرات کو کوئی پیغام دے دیں۔ چنانچہ تھوڑی سی اس کی تاریخ پر غور کریں تو فلسطین تینوں مذاہب کے نزدیک ایک مقدس اور محترم مقام ہے، اور تینوں مذاہب اس پر اپنی ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ چنانچہ بیت المقدس پر صدیوں سے مختلف لوگ حکومتیں کرتے آ رہے ہیں، جس میں عبرانی، کنعانی، بازنطینی، رومی، عرب اور عثمانی شامل ہیں۔ ان سب نے یہاں پر حکومتیں کی، لیکن آپ کو یہ بات سنتے ہوئے حیرت نہیں ہوگی کہ جب بھی یہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے، یہاں پر امن و امان بحال رہا ہے، یہاں کسی یہودی کو تنگ نہیں کیا گیا، یہاں کسی انسانی جان کو ضائع نہیں ہونا پڑا۔ لیکن افسوس کے ساتھ جب بھی صلیبیوں نے یا یہودیوں نے یہاں پر قبضہ کیا ہے تو انہوں نے ظلم و ستم کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں جن کو سن کر درندے بھی شرما جائیں۔ پہلی جنگ عظیم میں جب سلطنت عثمانیہ بکھر گئی اور بری طرح سے شکست کھا گئی تو اس وقت برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے یہاں پر ظلم و ستم ڈھائے اور مسلمانوں کو بری طرح تہس نہس کر دیا۔ پھر 1947 کے اندر اقوام متحدہ نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان صلح کرانے کے لیے فلسطین کی زمین کو تقسیم کر دیا، لیکن کیونکہ اس میں سراسر ناانصافی کی گئی تھی اور اس میں اسرائیل کو اہمیت دی گئی تھی، کیونکہ اس میں پوری طرح اسرائیل کے ساتھ ملی بھگت کی گئی تھی۔ چنانچہ پھر 1948 میں جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد فلسطینی بری طرح سے شکست کھا گئے اور اسرائیلیوں نے مسلمانوں کو تہس نہس کر کے اسرائیل پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بے گھر ہو گئی۔ پھر 1967 میں جنگ ہوئی، چنانچہ اس میں مسلمانوں کو پھر بری طرح شکست ہوئی اور اسرائیل نے غزہ کی پٹی اور مغربی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1973 میں پھر بھی جنگ ہوئی، 6 دن تک جنگ جاری رہی، لیکن اس میں بھی فلسطینی کوئی خاطر خواہ فتح یاب نہ ہو سکے اور اس میں اسرائیل فتح یاب رہا۔ بہرحال اس نے مسلمانوں کو بری طرح وہاں پہ تہس نہس کیا، ان کا استحصال کیا، ظلم و ستم کی ایسی داستانیں رقم کی کہ جن کو لکھتے ہوئے کئی جلدیں پر ہو جائیں۔ پھر 1990 میں ایک معاہدہ کیا گیا جس کو معاہدہ اوسلو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی سراسر منافقت سے کام لیا گیا، تو اسی وجہ سے وہ کوئی زیادہ پذیرائی حاصل نہ کر سکا اور امن امان کی صورتحال میں کوئی خاصا کردار ادا نہ کر سکا۔ پھر 2000 میں بھی ایک معاہدہ کیا گیا، وہ بھی ایک ردی کے ٹوکرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہرحال آج مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام تر عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے نظریات کو دفن کر رہے ہیں، تو پاکستان کو چاہیے، ہمارا وطن اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اور قائد اعظم نے فرما دیا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، لہٰذا ہمیں اپنے سیاستدانوں پر نظر رکھنی چاہیے اور اسرائیل کے ظلم و تشدد کو اجاگر کرنا چاہیے اور مسئلہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے۔